نظر انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں تو یہ کہانی صرف آپ کے لیے ہے۔ ارم ایک ایسی لڑکی تھی جس کی زندگی کو دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے کاش ہماری بیٹی بھی ایسی قسمت والی ہو۔ وہ کراچی کے ایک صاف ستھرے پرسکون علاقے میں رہتی تھی، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، نہ کوئی بھائی نہ بہن۔ اسی لیے ارم صرف بیٹی نہیں تھی، وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی، ان کی دعاؤں کا حاصل تھی۔ ارم کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ باپ ایک محنتی مگر مطمئن انسان تھا، ماں ایک سادہ نیک دل عورت۔ گھر میں ہنسی تھی، دعائیں تھیں اور سکون تھا۔ ارم خود بھی ایسی ہی تھی، نہ زیادہ ضدی نہ شکوہ کرنے والی، ہر بات پر شکر ادا کرنے والی۔ وہ پڑھائی میں بھی اچھی تھی اور اخلاق میں بھی۔ لوگ کہتے تھے یہ لڑکی نظر لگنے والی ہے، لیکن ارم کی ماں ہمیشہ ہنستے ہوئے کہتی ماشاءاللہ، اللہ نے خود حفاظت کی ہے۔ ایک دن خبر آئی کہ ارم کے کزن کی شادی گاؤں میں طے ہو گئی ہے۔ پورا خاندان جانا تھا۔ ارم کے ماں باپ نے بھی جانے کا فیصلہ کیا۔ ارم خوش تھی، شہر کی مصروف زندگی سے دور، گاؤں کی مٹی، سادہ لوگ اور خالص خوشیاں۔ جب ارم گاؤں پہنچی تو واقعی سب کی نظریں اسی پر ٹھہر گئیں۔ سادہ سا جوڑا، لیکن چہرے پر قدرتی رونق۔ اس کی ہنسی میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، اور شاید یہی بات کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی۔ ارم کی پھپھو کی بیٹی، جو عمر میں اس کے آس پاس ہی تھی، ارم کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہی لباس، وہی زیورات، مگر اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو ارم کے چہرے پر تھا۔ اس کی ماں یعنی ارم کی پھپھو بھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار ارم کو دیکھتی اور پھر اپنی بیٹی کو۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ جلن تھی۔ لوگ ارم کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، کتنی پیاری بچی ہے، کتنی سلیقے والی ہے، نصیب والی ہے، اور ہر تعریف پھپھو کے دل میں ایک زہر بن کر اترتی جا رہی تھی۔ شادی کی ایک رات ارم نے عجیب سی گھبراہٹ محسوس کی۔ سر بھاری ہو گیا، دل بے چین سا ہو گیا۔ اس نے سوچا تھکن ہوگی، مگر اگلی صبح وہ اٹھ ہی نہ سکی۔ بخار، کمزوری اور عجیب سی خالی نگاہیں۔ لوگ کہنے لگے شاید نظر لگ گئی ہے، لیکن پھپھو نے فوراً بات بدل دی۔ ارے نہیں، گاؤں کا پانی سوٹ نہیں کیا ہوگا۔ مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ واپسی پر ارم بالکل بدل چکی تھی۔ وہ جو ہر بات پر مسکراتی تھی اب خاموش رہنے لگی۔ راتوں کو چونک کر اٹھ جاتی، کبھی رونے لگتی، کبھی کسی کو پہچان نہ پاتی۔ ماں باپ پریشان تھے، علاج کروایا، ٹیسٹ کروائے، سب نارمل، مگر ارم نارمل نہیں تھی۔ اسی دوران باپ کا کام بھی خراب ہونے لگا، نوکری چھوٹ گئی، بچت ختم ہونے لگی، کرایہ دینا مشکل ہو گیا۔ وہ گھر جو کبھی ہنسی سے بھرا رہتا تھا وہاں خاموشی چیخنے لگی۔ آخرکار وہ دن بھی آیا جب انہیں گھر خالی کرنا پڑا۔ ارم کے ماں باپ جنہوں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں تھا، آج سڑک پر کھڑے تھے۔ ارم ماں کے ساتھ بیٹھی تھی، آنکھیں خالی، چہرہ بے جان۔ لوگ دیکھتے اور نظریں چرا لیتے۔ وہی لوگ جو کبھی کہتے تھے کتنی خوش نصیب لڑکی ہے۔ ایک نیک دل انسان نے مشورہ دیا، کسی حافظ صاحب کے پاس لے جاؤ، یہ معاملہ نظر کا لگتا ہے۔ وہ ایک سادہ سے حافظ صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے ارم کو دیکھا اور بس اتنا کہا، یہ نظر ہے اور بہت شدید ہے۔ انہوں نے ایک تعویذ دیا اور تاکید کی، یقین کے ساتھ باندھو اور اللہ سے امید رکھو۔ چند دنوں میں ارم کی آنکھوں میں ہلکی سی روشنی لوٹنے لگی۔ وہ ماں کو پہچاننے لگی، مسکرانے لگی۔ اسی دوران باپ کو نئی نوکری مل گئی۔ آہستہ آہستہ زندگی پھر سے سنبھلنے لگی۔ وہی ارم جو تقریباً کھو چکی تھی اب آج بھی زندہ ہے، مگر پہلے جیسی نہیں۔ وہ اب ہر مسکراہٹ پر ماشاءاللہ کہنا نہیں بھولتی، اور اس کی ماں آج بھی کہتی ہے خوشی چھپائی جا سکتی ہے مگر نظر نہیں۔ اگر آپ کبھی ایسے کسی تجربے سے گزرے ہوں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں۔